حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو تاریخ اسلام میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت 600 عیسوی کے قریب ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسرد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ حضرت علی بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت میں رہے، اسی لیے آپ کی شخصیت میں سچائی، شجاعت، علم اور تقوی شروع سے ہی نمایاں تھے۔ حضرت علی نے بہت کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایمان قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ یوں آپ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچوں میں شامل ہوئے۔ آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور ہمیشہ توحید پر قائم رہے۔ مکے کے مشکل دور میں حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کی۔ ہجرت کی رات جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر کے باہر جمع تھے تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، حالانکہ جان کا شدید خطرہ تھا۔ یہ قربانی آپ کی بے مثال جرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روشن مثال ہے۔ بعد میں آپ نے لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ میں حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہے۔ آپ کو علم، حکمت اور شجاعت میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ نبی کریم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس رشتے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ حضرت علی نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، محنت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور اپنی کمائی میں سے غریبوں کی مدد کرتے۔ غزوات میں حضرت علی کی بہادری مشہور ہے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر میں آپ نے بے مثال شجاعت دکھائی۔ غزوہ خیبر میں جب قلعہ فتح نہ ہو سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور ان کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ نبی کریم کی وصال کے بعد حضرت علی نے صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے دور میں آپ نے ہمیشہ خیر خواہی کی اور امت کی رہنمائی کی۔ حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ آپ کے علم و فہم کی عظیم گواہی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات بہت پیچیدہ ہو چکے تھے۔ ایسے نازک وقت میں مسلمانوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے خلافت قبول کرتے وقت واضح کیا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق عدل قائم کروں گا، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال اور 9 ماہ رہی۔ حضرت علی کا دور خلافت فتنوں اور آزمائشوں سے بھرپور تھا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات پیش آئے، لیکن حضرت علی ہر حال میں انصاف، صبر اور حق کا دامن تھامے رہے۔ آپ کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ امت کو صحیح راستے پر رکھنا تھا۔ آپ راتوں کو گشت کرتے، یتیموں اور بیواؤں کی خبر لیتے اور اکثر اپنا کھانا غریبوں کو دے دیتے تھے۔ حضرت علی علم کا سمندر تھے۔ آپ کے اقوال آج بھی حکمت اور دانائی کی مثال سمجھے جاتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اصل دولت اس کا علم اور اخلاق ہے۔ آپ نے عدل کا ایسا معیار قائم کیا کہ دشمن بھی آپ کے انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی۔ فجر کی نماز کے وقت ایک خارجی نے آپ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے بدلہ لینے میں بھی انصاف کا حکم دیا۔ چند دن بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 63 سال تھی، جو نبی کریم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے برابر تھی۔ حضرت علی کی قبر مبارک کے بارے میں مشہور روایت کے مطابق آپ کو نجف، عراق میں دفن کیا گیا، جہاں آج روضہ حضرت علی موجود ہے اور دنیا بھر سے لوگ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصے ایمان، شجاعت، علم، عدل اور عاجزی سے بھرپور ہیں۔ یہ واقعات ان کی عظیم شخصیت کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ذیل میں چند واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب خاموش رہے، مگر کم عمر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت سب نے مسکرا کر دیکھا، مگر اللہ نے اسی بچے کو بعد میں علم و شجاعت کا سمندر بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عمر نہیں، نیت اہم ہوتی ہے۔
ہجرت کی رات کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر کے باہر جمع تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جان جا سکتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ صبح تک وہ پرسکون سوئے رہے کیونکہ دل میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ غزوہ خیبر کے دن مسلمانوں کو سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، حالانکہ آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو فوراً شفا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ خیبر فتح کیا اور یہود کے مشہور پہلوان مرہب کو شکست دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم میں بھی سب سے آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیچیدہ سوال کیا، سب خاموش رہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت اور انصاف کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک یہودی کے ساتھ زرہ کا مقدمہ پیش ہوا تو قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گواہ مانگا۔ چونکہ گواہ پورے نہ تھے اس لیے فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ انصاف دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ایسا عدل صرف نبیوں کے وارث ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور سادگی کی مثال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رات کے وقت چہرہ ڈھانپ کر یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں آٹا اور کھجوریں پہنچاتے تھے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ شہادت کے بعد پتہ چلا کہ یہ خاموش مدد کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو قاتل کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تھا عدل کا اعلیٰ معیار۔